اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل کی طرف جائیں۔ اب معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں، معاشرے میں برے لوگ بھی ہیں، لیکن جب ہم اصلاح معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سب کے اوپر نظر کرنا ہوتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہلاک من لیس لہ حکیم یرشدہ، ہر وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس کے اوپر ایک حکیم، ایک رہنما جو اس کو ترقی دے، جو اس کو رشد دے نہ ہو۔ یہ بات واضح ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ اور مومن اور غیر مومن میں یہی فرق ہے کہ سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 11 میں مومن اور کافر کا جو فرق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ ایک مولا کی شکل میں موجود ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافر کے پاس ایک مولا نہیں ہے، اوپر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ان کو بچا سکے۔ اب یہی چیز امام رضا علیہ السلام سے بھی جب کسی نے سوال کی، اس کو جواب میں فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس ایک مولا اللہ کی شکل میں موجود ہے جو اس کی غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے، پیغمبر کی شکل میں مولا موجود ہے جو اس کی غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کر سکتا ہے، ائمہ کی شکل میں اس کے پاس مولا موجود ہیں جو اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی مدد کر سکتے ہیں، آخرت میں بھی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو در اہل بیت کو چھوڑتا ہے ان میں سے کس میں صلاحیت ہے کہ دنیا میں یا آخرت میں مدد کر سکیں؟ نعرے لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ نعرہ تو آپ نے لگا دیا کہ میں فلاں کے ساتھ ہوں، میں شیطان کے ساتھ ہوں، لیکن شیطان میں کتنی طاقت ہے، وہ کہاں تک آپ کی مدد کرے گا؟ بہت زیادہ مدد کی تو دنیا میں کر لے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو ہمیں چیز بیان کی گئی کہ ہلاک من لیس لہ حکیم یرشدہ، ہر وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس کے اوپر ایک رہنما، رشد دینے والا، ترقی دینے والا موجود نہ ہو۔ وہ حکیم ہو، غیر معصوم ہے تو اس کو معصوم سے مربوط ہونا چاہیے، اگر معصوم ہے تو خدا سے مربوط ہیں خود بخود، وہ دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ یہ روایت کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے کہ وَذَلَّ مَن لَيْسَ لَهُ صَفِيهٌ يَعْضُدُ، اور ہر وہ شخص بھی رسوا اور ذلیل ہوگا کہ جس کے نیچے کم عقل مدد کرنے والے نہ ہوں۔ یعنی روایت نے معاشرے کے 100% افراد کو مد نظر رکھا ہے کہ جو آپ سے بہتر ہیں ان سے آپ استفادہ کریں اپنی ترقی کے لیے، جو آپ سے کمتر ہیں کم از کم ان کا ہاتھ تھامیں، ان کو بھی رشد اور ترقی کے لیے اپنے ساتھ شامل کریں اور آگے بڑھیں۔ اگر ہم 100% سرمایہ کو لے کے چلیں گے تب ہم ترقی کریں گے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم نے معاشرے میں ایک سانپ کو پیدا کیا ہے، ہماری پہلی نظر یہ ہوتی ہے کہ سانپ کو مار دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی سانپ کے اندر خداوند عالم نے ایک زہر ایسا رکھا ہے جو ہماری بیماریوں کا علاج ہے، تو ہمیں سانپ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے زہر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے زہر کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کا ہر فرد جو ظاہری طور پر ہمارا حامی ہے یا ظاہری طور پر ہمارا مخالف ہے، وہ بھی معاشرے کا ایک مفید آدمی ہے۔ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ کس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے۔ ایک شخص جو ظاہری طور پر غنڈہ اور بدماش نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں مدد کرتا ہے، ہمیں مدد لینا آنا چاہیے۔ ایک بچہ جو ذہین طالب علم ہے وہ استاد کی مدد کرتا ہے پڑھائی میں، لیکن شاید معاشرے میں جسمانی مدد نہیں کر پاتا، مالی مدد نہیں کر پاتا۔ لیکن ایک بچہ جو کلاس میں شریر اور شیطان ہے، شاید پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، وہ شاید پڑھائی میں استاد کی مدد نہیں کر رہا ہے، لیکن معاشرے میں اجتماعی امور میں وہ اپنے استاد کا احترام کرتا ہے اور وہ مدد کر سکتا ہے جو ذہین طالب علم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہم معاشرے کے کسی بھی فرد کو بیکار نہ سمجھیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جب ہم 100% سرمایہ کے اوپر نظر کریں گے تو اب ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی نظر معاشرے کے 1% یا 2% لوگوں کی طرف ہوتی ہے اور باقی تمام افراد سے غافل ہوتے ہیں۔
جب باقی تمام افراد سے غافل ہوتے ہیں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنے ہیں، جب عالم کے لیے رحمت بنے ہیں تو عالم سے فائدہ بھی اٹھانا جانتے ہیں۔ تو پہلے ہمیں بھی معاشرے کے تمام افراد پر نظر کرنا چاہیے، کل سرمایہ کو دیکھنا چاہیے، اور کل سرمایہ کو اپنے مفید کاموں میں استعمال کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ وہ چیز بھی برگش کرتی ہے ہمارے اپنے معیار اور کوالٹی کی طرف۔